فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے جہاں ٹائیگر اور زویا اپنی خفیہ ایجنسیوں سے الگ ہو کر ایک پرامن زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتیش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتیش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتیش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتیش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتیش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتیش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ ISI کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتیش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتیش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کیا انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کھیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاس بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتیش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا، لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔
ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر چھو میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتیش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتیش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتیش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتیش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتیش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتیش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتیش کو انہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتیش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کی مدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاس بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتیش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے
لیکن ٹائیگر اور اسکیٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا، پائی ہوتی ہے جس میں ان دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے، وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا۔ لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں
اور ٹائیگر کے پاسو قد حتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقتور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا، لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے جہاں ٹائیگر اوی نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب وہ بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔
कहानी के बीच में पठान। क्या एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठानावर टाइगर मुलकर आतिश के कायदे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फीमली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ज़ोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकतवर महारत का इस्तेमाल करते हुए ज़ोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हंस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और ज़ोविया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और ज़ोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और ज़ोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में ज़ोविया के साथ काम कर चुका होता है, लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और ज़ोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और ज़ोविया भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे डिश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और ज़ोविया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को नहर भारत और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।
टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं जहां टाइगर और जोया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। जोया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कनी के बीच में पठान की एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठाना व टाइगर मिलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। जोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए जोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वह इस जंग में हार गया तो उसका खानदान भेद कर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और जोया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और जोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में जोविया के साथ काम कर चुका होता है लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और जोविया
भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे देश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और ज़ोया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को नहर भारता और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं जहां टाइगर और ज़ोया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। ज़ोया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कनी के बीच में पठान की एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठाना व टाइगर मिलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ज़ोया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए ज़ोया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और ज़ोया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और ज़ोया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और ज़ोया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में ज़ोया के साथ काम कर चुका होता है।
لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کی مدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاس بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا، لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر چھو میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان،
فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتیش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتیش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتیش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتیش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتیش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتیش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتیش کو انہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتیش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کیا انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاس بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتیش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا، لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔
ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر چھو میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوبی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتیش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتیش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتیش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتیش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتیش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتیش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتیش کو انہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتیش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کیا انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کھیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاس بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتیش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے
لیکن ٹائیگر اور اسکیٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا، پائی ہوتی ہے جس میں ان دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے، وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا۔ لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں
اور ٹائیگر کے پاسو قد حتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقتور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا۔ لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے جہاں ٹائیگر اوی نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔
कहानी के बीच में पठान। क्या एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठानावर टाइगर मुलकर आतिश के कायदे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फीमली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ज़ोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकतवर महारत का इस्तेमाल करते हुए ज़ोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और ज़ोविया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और ज़ोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और ज़ोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में ज़ोविया के साथ काम कर चुका होता है, लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और ज़ोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और ज़ोविया भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे डिश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और ज़ोविया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को हर भारत और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।
टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं जहां टाइगर और जोया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं, लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। जोया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कनी के बीच में पठान की एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठाना व टाइगर मिलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। जोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए जोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वह इस जंग में हार गया तो उसका खानदान भेद कर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और जोया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और जोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में जोविया के साथ काम कर चुका होता है, लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और जोविया
भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे देश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और ज़ोया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को नहर भारता और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं जहां टाइगर और ज़ोया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। ज़ोया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कनी के बीच में पठान की एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठाना व टाइगर मिलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ज़ोया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए ज़ोया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और ज़ोया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और ज़ोया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और ज़ोया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में ज़ोया के साथ काम कर चुका होता है।
لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کی مدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاس بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا، لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر چھو میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان،
फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है, जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और जोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है, जो माजी में जोविया के साथ काम कर चुका होता है, लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है, क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है, जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और जोविया भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे डिश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और जोविया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को नहर भारता और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है, ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है, जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं, जहां टाइगर और जोविया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं, लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। जोविया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कनी के बीच में पठान की एंट्री होती है, जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठान और टाइगर मिलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है, बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। जोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बहतिकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए जोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं, जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है, ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और जोविया आखिरी मिशन पर जाते हैं, जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है, जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है।
ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر چھو میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوبی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتیش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتیش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتیش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتیش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتیش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتیش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتیش کو انہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتیش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور ٹائیگر کے پاسو بہتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتیش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے
لیکن ٹائیگر اور اسکیٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا پائی ہوتی ہے جس میں ان دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا۔ لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے، جہاں ٹائیگر، اوی، نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے۔ لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو نہر ابھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔ کانی کے بیچ میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے جو ٹائیگر کیمدد کے لیے آتا ہے۔ پٹھان اور ٹائیگر مل کر آتش کے کئی ڈے تباہ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پٹھان ٹائیگر کو ایک خاص مشہور ہدیتا ہے اور صرف ایک سپائن ہے بلکہ ایک لیڈر ہے اور اسے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہوگا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ آتش کو احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا وہ ایک بڑی چال چلتا ہے۔ وہ ٹائیگر کے فیملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زویا اور ان کا بیٹا خطرے میں پڑ جاتے ہیں
اور ٹائیگر کے پاسو قد حتکم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقتور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے زویا اور بیٹے کو بچانے نکلتا ہے۔ اس دوران کئی جذبی لمحات بھی آتے ہیں جہاں ٹائیگر کو یہ احساس ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں ہار گیا تو اس کا خاندان بھی بکھر جائے گا۔ کہانی کے آخری حصے میں آتش نے نیوکلیئر میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے تاکہ دونوں ممالک کو جنگ میں دھکیل سکے۔ یہ میزائل بھارت کے کئی بڑے شہروں کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ٹائیگر اور زویا آخری مشن پر جاتے ہیں جہاں ایک خطرناک فائنل فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آتش کو لگتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن ٹائیگر اور اس کی ٹیم آخری وقت پر میزائل کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ ٹائیگر اور آتش کے درمیان زبردست تھا پائی ہوتی ہے جس میں دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ٹائیگر ایک دھماکے دار انداز میں آتش کو شکست دیتا ہے اور اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیتا ہے۔ بھارتی حکومت کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ٹائیگر کوئی غدار نہیں بلکہ ایک سچا محبوب ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں ٹائیگر اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ایک عام زندگی گزارنے کی امید کرتا۔ لیکن فلم کے آخر میں ایک بڑا سرپرائز آتا ہے۔ ایک خفیہ ایجنٹ ٹائیگر کے پاس آتا ہے اور اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں ایک نئے خطرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس فائل میں کبیر ہرتک روشن فلم وارثے کی تصویر ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلی فلم میں ٹائیگر اور کبیر کا ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ سین اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ٹائیگر میں شاید کبیر اور ٹائیگر آمنے سامنے ہوں گے اور ایک نیا جاسوسی مشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ فلم ایک زبردست ایکشن فلم ہے جس میں حیرت انگیز اسٹنٹس، دھماکے دار ایکشن اور سنسنی خیز کہانی شامل ہے۔ فلم میں سلمان خان فلم کی شروعات 2023 میں ہوتی ہے جہاں ٹائیگر اوی نیش سنگھ راٹھور اور زویا اپنی خفیہ ایجنٹ سے الگ ہو کر من زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا جونیئر بڑا ہو رہا ہے اور ٹائیگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عام زندگی گزارے دور کسی بھی خطرے سے، لیکن ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی آسانی سے انہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آتش رحمان نامی خطرناک ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ آتش پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کا سابقہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ماضی میں زویا کے ساتھ کام کر چکا ہوتا ہے، لیکن اب بغاوت کر چکا ہے اور بھارت کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہا ہے۔ آتش نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطر بن چکا ہوتا ہے۔ آتش کا مقصد ٹائیگر کو ختم کرنا اور بھارت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو ایک ذاتی دشمن سمجھتا ہے کیونکہ ایک پر انہیں مشن میں ٹائیگر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آتش نے خالصہ گروپ نامی ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے جو ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی ہے۔ آتش ٹائیگر اور زویا کی پرانی زندگی کو کھوجنا شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ ٹائیگر اور زویا بھارت اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں رور اینڈ آئی آئی کے ایجنٹ ہیں۔ اس سے بھارت میں ٹائیگر پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور لوگ اسے دھوکے باز سمجھنے لگتے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی ٹائیگر پر اعتماد کرنے لگتی ہے اور اسے ڈش دروہی غدار کہا جانے لگتا ہے۔ یہاں سے ٹائیگر اور زویا کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے اوپر لگنے والے غداری کے الزام کو ختم کرنے کے لیے ٹائیگر خود میدان میں اترتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر اس نے آتش کو انہر بھارتا اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ٹائیگر کو معلوم ہوتا ہے کہ آتش کا اصل ہدف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کروانا ہے تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ٹائیگر اپنی ٹیم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف مشنز پر جاتا ہے جہاں وہ آتش کے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ روس، ترکی، پاکستان اور افغانستان میں کئی بڑے ایکشن سینز دکھنے کو ملتے ہیں جہاں ٹائیگر اور زویا جان پر کھیل کر اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشنز کے دوران ٹائیگر پر کئی بار حملے کیے جاتے ہیں لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے بچ نکلتا ہے۔ زویا بھیا سجنگ میں برابر کی حصیدار ہوتی ہے اور کئی واقعے پر ٹائیگر کی جان بچاتی ہے۔
कहानी के बीच में पठान। क्या एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठानावर टाइगर मुलकर आतिश के कायदे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फीमली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ज़ोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकतवर महारत का इस्तेमाल करते हुए ज़ोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और ज़ोविया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और ज़ोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर मन जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और ज़ोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में ज़ोविया के साथ काम कर चुका होता है, लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और ज़ोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और ज़ोविया भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे डिश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और ज़ोविया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को नहर भारत और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।
टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं जहां टाइगर और जोया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। जोया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कहानी के बीच में पठान क्या एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठानावर टाइगर मुलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। जोविया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए जोविया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बात भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वह इस जंग में हार गया तो उसका खानदान भेद कर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और जोया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान फिल्म की शुरुआत 2023 में होती है जहां टाइगर, ओवी, नेश सिंह राठौर और जोविया अपनी खुफिया एजेंट से अलग होकर में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका बेटा जूनियर बड़ा हो रहा है और टाइगर चाहता है कि वो एक आम जिंदगी गुजारे दूर किसी भी खतरे से। लेकिन टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। आतिश रहमान नामी खतरनाक विलन की एंट्री होती है। आतिश पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का साबिका एजेंट होता है जो माजी में जोविया के साथ काम कर चुका होता है लेकिन अब बगावत कर चुका है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। आतिश न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतर बन चुका होता है। आतिश का मकसद टाइगर को खत्म करना और भारत को नुकसान पहुंचाना होता है। वो टाइगर को एक जाति दुश्मन समझता है क्योंकि एक पर इन्हें मिशन में टाइगर ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आतिश ने खालिसा ग्रुप नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली है जो एक खौफनाक मंसूबा बना रही है। आतिश टाइगर और जोविया की पुरानी जिंदगी को खोजना शुरू कर देता है और पूरी दुनिया के सामने ये इंकिशाफ कर देता है कि टाइगर और जोविया
भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ एंड आईएसआई के एजेंट हैं। इससे भारत में टाइगर पर सवाल उठने लगते हैं और लोग उसे धोखेबाज समझने लगते हैं। भारतीय हुकूमत भी टाइगर पर एतमाद करने लगती है और इसे डिश दरवही गद्दार कहा जाने लगता है। यहां से टाइगर और ज़ोया की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अपने ऊपर लगने वाले गद्दारी के इल्जाम को खत्म करने के लिए टाइगर खुद मैदान में उतरता है। वो जानता है अगर उसने आतिश को नहर भारता और पाकिस्तान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। टाइगर को मालूम होता है कि आतिश का असल हदफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग करवाना है ताकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। टाइगर अपनी टीम के साथ दुनिया भर में मुख्तलिफ मिशंस पर जाता है जहां वो आतिश के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। रूस, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े एक्शन सीन्स दिखने को मिलते हैं जहां टाइगर और ज़ोया जान पर खेलकर अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करते हैं। इन मिशंस के दौरान टाइगर पर कई बार हमले किए जाते हैं लेकिन वह बड़ी होशियारी से बच निकलता है। ज़ोया भैया सेजंग में बराबर की हिस्सेदार होती है और कई वाकये पर टाइगर की जान बचाती है। कनी के बीच में पठान की एंट्री होती है जो टाइगर कीमदद के लिए आता है। पठाना व टाइगर मिलकर आतिश के कई डे तबाह करते हैं और दोनों के दरमियान जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। पठान टाइगर को एक खास मशहूर हदीता है और सिर्फ एक स्पाइन है बल्कि एक लीडर है और उसे अपने मकसद पर कायम रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आतिश को एहसास हो जाता है कि टाइगर को खत्म करना इतना आसान नहीं, लिहाजा वह एक बड़ी चाल चलता है। वो टाइगर के फैमिली को निशाना बनाने की कोशिश करता है। ज़ोया और उनका बेटा खतरे में पड़ जाते हैं और टाइगर के पास बेहतकम होता है। वह अपनी पूरी ताकत और महारत का इस्तेमाल करते हुए ज़ोया और बेटे को बचाने निकलता है। इस दौरान कई जज्बे हाथ भी आते हैं जहां टाइगर को यह एहसास होता है अगर वो हस जंग में हार गया तो उसका खानदान भी बिखर जाएगा। कहानी के आखिरी हिस्से में आतिश ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मंसूबा बनाया होता है ताकि दोनों ममालिक को जंग में धकेल सके। यह मिसाइल भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाने वाला होता है। टाइगर और ज़ोया आखिरी मिशन पर जाते हैं जहां एक खतरनाक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। आतिश को लगता है कि वो जीत चुका है लेकिन टाइगर और उसकी टीम आखिरी वक्त पर मिसाइल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। टाइगर और आतिश के दरमियान जबरदस्त था पाई होती है जिसमें दोनों जख्मी हो जाते हैं। आखिर में टाइगर एक धमाकेदार अंदाज में आतिश को शिकस्त देता है और उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना देता है। भारतीय हुकूमत को भी एहसास हो जाता है कि टाइगर कोई गद्दार नहीं बल्कि एक सच्चा महबूब है। फिल्म के आखिरी मनाजर में टाइगर अपने खानदान के साथ वापस अपने घर लौटता है। वह अपने बेटे के साथ वक्त गुजारता है और एक आम जिंदगी गुजारने की उम्मीद करता। लेकिन फिल्म के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आता है। एक खुफिया एजेंट टाइगर के पास आता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें एक नए खतरे का जिक्र होता है। इस फाइल में कबीर हृतिक रोशन फिल्म वारसे की तस्वीर होती है जिससे मालूम होता है कि अगली फिल्म में टाइगर और कबीर का टकराव होने वाला है। ये सीन इस बात का इशारा देता है कि टाइगर छो में शायद कबीर और टाइगर आमने सामने होंगे और एक नया जासूसी मिशन शुरू होने वाला है। ये फिल्म एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है जिसमें हैरतअंगेज स्टंट्स, धमाकेदार एक्शन और सनसनीखेज कहानी शामिल है। फिल्म में सलमान खान,